بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں کھاؤ مزے جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کا تکملہ ہے، یعنی مکمل ہو رہا ہے. جس وقت فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا خلافت عرضی کا مستحق ہونا ظاہر ہو گیا کہ یہی مستحق ہے، اسی کو ملنی چاہیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کے گھر والے بیوی، یہ بعد میں پیدا ہوئی تھی، آگے آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دل نہیں لگتا تھا، اکیلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے پسلی سے جو ہے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، تو دونوں کو فرمایا کہ تو اور تیری بیوی یہاں رہیں جنت کے اندر. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو. رغد عربی لغت میں اس روزی کو کہا جاتا ہے جو بغیر محنت مشقت کے حاصل ہو جائے اور اس کے کم ہونے یا ختم ہونے کا بھی ڈر نہ ہو. جنت کے اندر جو روزی ملنی ہے بغیر محنت مشقت کے، ہاں اس کا جو معاوضہ ہے، اس کی جو محنت مشقت ہے، وہ اس دنیا کے اندر کر لینی ہے. اعمال صالحہ کر لیں گے تو وہاں ایسی روزی، ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، نہ تو محنت مشقت کرنی پڑے گی اور نہ ہی وہ ختم ہونے کا ڈر ہوگا کہ بھئی یار یہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور نہیں ملے گی. نہیں. تو یہاں پر ایک دو مسائل بھی آتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اس جنت کے اندر تو اور تیری بیوی رہیں. یہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسکنا بھی کہہ سکتے تھے، اسکن الجنہ، کہ دونوں جنت کے اندر رہو. جیسے آگے تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے کہ دونوں کھاؤ، دونوں جو ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ. لیکن رہائش کے لیے یہ کہا ہے کہ تو اور تیری بیوی یہاں رہے. تھوڑا لمبا ہو گیا نا یہ، تو اور تیری بیوی رہے. تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ بیوی کی رہائش خاوند کے ذمے ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی بیچاری خود مکان ڈھونڈتی پھرے، خود جو ہے اس خاوند کی جو ہے وہ رہائش رکھتی پھرے. ٹھیک ہے نا جی. اسی سے جو ہمارے پنجابیوں میں سسرال والوں کے ہاں جا کر رہنے کو برا سمجھا جاتا ہے. میں نے یہ آج پڑھا تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے، برا سمجھنا، کہ بھئی ذمے شوہر کے ہے تو شوہر کو اس کا انتظام کرنا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رہائش کے اندر بیوی شوہر کے تابع ہوگی. جہاں شوہر رہے گا وہیں پر اس کی کیا رہے گی؟ بیوی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ شوہر کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے، بیوی کہے کہ نہیں میں تو محلوں کے اندر رہنے والی ہوں، میں تو محلوں کے اندر ہی رہوں گی. نہیں، جہاں شوہر رہے گا وہیں پر بیوی رہے گی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں اس میں سے جتنا چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو تم کھاؤ. دونوں کا یہاں تذکرہ آ گیا ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے پینے کے اندر بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جو شوہر نے کھانا ہے ضروری طور پر وہی بیوی بیچاری جو ہے وہ کھائے. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے اور اس کا کسی اور چیز کو کھانے کو دل کرتا ہے یا کوئی اس کی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ نہیں مانتی جو شوہر کھا رہا ہے، تو بیوی اپنا علیحدہ جو ہے وہ کر سکتی ہے، کھا سکتی ہے دوسری چیز. ٹھیک ہے، اس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو کھاؤ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. آزادی سے مراد یہ نہیں جو آج کل کے زمانے کے اندر آزادی ہے کہ باہر پھرتے رہیں، یہ وہ نہیں، بلکہ آزادی سے مراد یہ ہے کہ پابندیاں جو ہے وہ جو نجائز پابندیاں ہیں، شرعی طور پر جو بے حیائی کو روکنے کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہے. لیکن کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس کمرے کے اندر بند رہیں، آپ کو جو ہے یہاں کھانا ملے گا، آپ کو یہاں جو ہے آپ کے کپڑے دھلے ہوئے آئیں گے، بس آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، تو یہ بھی ایک طرح سے قید ہے.
اور اس کو بھی انسان کی طبیعت جو وہ پسند نہیں کرتی. انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ باہر آئیں جائیں. عورتوں کی آزادی یہ نہیں ہے کہ باہر پھریں. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ مثلا اس کے ماں باپ کو ملنے کو دل کرتا ہے, بھائی بہنوں کو ملنے کو دل کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں تیرے اوپر پابندی ہے بس اب تو نے نہیں جانا. یا اپنوں کی خوشی غمی کے بعض گھروں کے اندر یہ سختی ہوتی ہے نا کہ اپنوں کی خوشی غمی کے اندر بھی نہیں جانا. یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے آزادی ہے, اور آزادی یہ انسان کا حق ہے. کوئی سب چیزیں ملیں اس کو ایک جگہ پر, ایک چھت کے نیچے, ایک کمرے کے اندر وہ بند ہو, ساری چیزیں اگر مہیا ہو جائیں تو پھر بھی یہ قید ہے. اور اس میں بھی انسان جو راضی اور خوش نہیں رہتا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ واقعہ جو ہے یہ جنت کے اندر پیش آیا. حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سجدہ کروانے کو اور رہنے کا بھی جنت کے اندر ہی ذکر کیا, اور جنت کے اندر ہی کسی درخت کو کہہ دیا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب یہ کون سا درخت تھا جس کے قریب نہیں جانا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ گندم ہے, بعض کہتے ہیں کہ انار کا درخت ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ